بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور ہندوستان جب ڈیوائیڈ ہوا تو ایک قافلہ ہندوستان سے پاکستان کے لیے نکلا۔ ہجرت کی ان تاریک راہوں کے اندر اس گھر کا سربراہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بالآخر وہ قافلہ پاکستان کے اندر پہنچا اور جانے والے کی اہلیہ نے ان سے وفا کی اور اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھلانے کے لیے مدرسے میں بھیجا۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا اور اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے سند فراغت حاصل کی تو اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ اے پروردگار، میں تیرے دین کی خدمت کروں گا اور دنیا والوں سے میں اس کا معاوضہ نہیں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ اللہ نے ان پر اپنا بہت بڑا فضل کیا۔ یہ وہ بچہ تھا جس کو دنیا خطیب یورپ و ایشیا، شہنشاہ خطابت حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی کے نام سے جانتی ہے۔ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی خطابہ کی خطابت کے اندر ان کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ خطیب بھی تھے اور خطیب گر بھی تھے۔ انہوں نے بہت سارے خطابہ پیدا کیے، ان میں علماء کے طرح کا حسد نہیں تھا۔ وہ چھوٹے خطابہ کو حوصلہ افزائی کر کے ان کو ہمت دلاتے۔ آج وہ بہت بڑے بڑے خطابہ بن چکے ہیں اور اللہ کے دین کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ بر صغیر کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا ضیاء القاسمی صاحب ایک ایسے خطیب گزرے ہیں کہ جن کی خطابت کو آخری وقت تک بھی لوگ سننے آیا کرتے تھے۔ ان کی خطابت کو زوال نہیں آیا، ورنہ بہت سارے خطابہ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 5 سال 10 سال، اس کے بعد ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، کوئی سنتا بھی نہیں۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود تکبر ان کے اندر بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت کے اندر، تحریک نظام مصطفیٰ میں اور تحریک ناموس صحابہ کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر انہوں نے بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم مفتی محمود کو خریدنے کی بات کرتے ہو، تم تو ضیاء القاسمی کا جوتا بھی نہیں خرید سکتے۔ جہاں ان کی پہچان اور بھی تھی، یہ بھی ان کی وجہ شہرت بنا۔ اس کے بعد بادشاہی مسجد لاہور میں ایک جھگڑا ہوا 2 مسالک کے درمیان۔ اس کے بعد شیراں والا گیٹ مولانا احمد علی لاہوری کے مرکز میں ایک نمائندہ اجلاس ہوا، جس میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے بات کی کہ دیکھو، اگر اس معاملے کے اندر اکابر نہیں آتے، بڑے نہیں آتے، ہمیں بڑا بننا ہوگا، ہمیں اکابر کا کردار نبھانا ہوگا۔ تو وہ ہر جگہ پہ جرأت سے کام لیتے۔ لاہور منظور الاسلامیہ مدرسے کے اندر میں موجود تھا۔ دفتر کے اندر مولانا عبد القادر آزاد جو بادشاہی مسجد کے خطیب تھے، وہ CMH ہاسپٹل سے آئے۔ ان کی پاؤں کی انگلی کٹ گئی تھی شوگر کی وجہ سے، تو وہاں بیٹھے ہوئے یہ چونکہ آپس میں دوست تھے، پیر سیف اللہ خالد صاحب، مولانا عبد القادر آزاد، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب نے مولانا ضیاء القاسمی صاحب کو نمبر ملایا، دعا سلام کے بعد کہا کہ حضرت تہاڈا ایک یار میرے کو بیٹھا ہے، گل کرو۔ جب مولانا عبد القادر آزاد نے دعا سلام کی تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے پوچھا کہ عبد القادر، سنیا تیریاں انگلاں وڈیاں گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ شوگر دی وجہ تو مسئلہ بن گیا۔ تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے کہا، او عبد القادرہ، تیری زبان کیوں نہیں وڈی گئی جیڑی حق نہیں بول دی؟ حالانکہ مولانا عبد القادر آزاد، جن کا امام الصلاطین کا لقب جن کو ملا، وہ حق گو خطیب تھے، لیکن چونکہ سرکاری خطیب تھے اس لیے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ جہاں عوام کے اندر حق بیان کرتے، وہاں اپنے ہم اثر علماء اور دوستوں کے اندر بھی حق کی بات کرتے تھے۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر 23 مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں۔ پھر اللہ پاک نے بھی ان کو انعام عطا کیا کہ تقریباً 18 کے قریب انہوں نے حج کیے۔ 70 سے زائد مرتبہ اللہ نے ان کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور ہر وقت وہ یہ کہتے تھے، میں نے 3 جگہ پہ ان کو خود سنا، مجھے بھی اللہ نے ان کے ساتھ ملاقاتوں کا شرف بخشا۔ تو 3 جو ان کے آخری سال تھے ان میں نے جلسے سنے جس میں وہ کہتے تھے کہ میرے زندگی کے 3 سال باقی ہیں، میں نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رب سے دعا کی ہے کہ اللہ تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، تیری توحید بیان کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی میری زندگی تیرے محبوب والے مسنون زندگی ہو، 63 سال، لہٰذا یہ میری دعا قبول ہو چکی ہے، میری زندگی کے 3 سال باقی ہیں۔
پھر ایک اگلے سال گول مسجد کے اندر فیصل آباد میں انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے 2 سال باقی ہیں۔ پھر ایک تیسرے سال ہمیں سننے کا اتفاق ہوا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کا 1 سال باقی ہے۔ بلا شبہ رب کائنات نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ امیر عظیمت جنہوں نے تحریک ناموس صحابہ چلائی، وہ کراچی کے سفر پہ تھے، تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت ہم تو نوجوان ہیں، آپ بھی نوجوان ہیں، کیا کوئی بڑے عالم دین بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ تو مولانا امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب کا تعاون اور سرپرستی ہمیں حاصل ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور بلا شبہ انہوں نے آخری وقت تک، اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس تحریک کی سرپرستی فرمائی، ان کے ساتھ ان کا تعاون برقرار رہا۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید خطبہ میں وہ پہلے خطیب تھے جن کی کتاب شائع ہوئی خطبات قاسمی کے نام سے۔ وہ ایک ایسی کتاب تھی جس کے چھپنے کے بعد علماء کو بہت بڑی سہولت مل گئی، اور دوسری کتابوں کا، بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ان کا وقت بچتا، اور جو نئے نئے علماء فارغ ہوتے تھے وہ خطبات قاسمی لیتے، اسی کو اسٹڈی کرتے اور جمعے کا خطبہ بیان کر دیتے۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ حسد سے پاک تھے، تکبر سے پاک تھے۔ ان کی مسجد اور مدرسے کا افتتاح کرنے کے لیے حرم کے امام تشریف لائے عبداللہ بن سبیل، اور وہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب کے انداز خطابت سے اتنے متاثر تھے کہ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا پاکستان میں پیچھا کیا اور یہاں سے وہ بھاگے لندن چلے گئے، تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے لندن میں گئے اور وہاں ختم نبوت کانفرنس کا آغاز کیا۔ وہاں امام حرم الشیخ عبداللہ بن سبیل بھی تشریف لے گئے۔ انہوں نے بڑی پرجوش اور ولولہ انگیز خطابت کی۔ تو خطاب کے بعد انہوں نے کہا کہ آج میرے اندر مولانا ضیاء القاسمی کی خطابت کا جوش آ گیا، لہٰذا اس لیے آج میرا انداز جدا گانا تھا۔ تو مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں اپنے ہم عصر لوگوں کے لیے شفیق تھے اور پاکستان کے اندر ان کی بے شمار خدمات تھیں، وہاں انہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں تک وہ پہنچ سکے توحید کی صدائیں بلند کرتے رہے، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے جو ان کے خادم تھے ان کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو میرے سب کو بلواؤ۔ سارے آئے، ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے۔ تو جب سارے اکٹھے ہو گئے تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب مجھے دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، مجھے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو گواہ ہو جاؤ، میں نے ساری زندگی رب کی توحید بیان کی ہے اور آج بھی دنیا سے رب کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 29 دسمبر سن 2000 کو جمعے کے دن بعد نماز عصر یہ علم و عرفان کا سورج آفتاب غروب ہو گیا۔ اگلے دن ان کی نماز جنازہ پیر طریقت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے پڑھائی اور مولانا ضیاء القاسمی صاحب اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ آج بھی ان کا جو مرکز ہے اور جو خطباء اور ان کے جو کتابیں ہیں ان سے استفادہ وہ حضرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائیں گے، اور ان کی تحریکوں میں جو حصہ رہا اللہ پاک اپنے ہاں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح ان کے ایک بھائی قاری عبداللہ عابد صاحب وہ بھی بہت بڑے خطیب تھے، بہرحال وہ اپنے والدین کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ پاک قیامت کے دن بھی ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے اور ان کو اللہ پاک جوار رحمت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب کا جو مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کے ساتھ تعلق تھا، ان کی نسبت کیسی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ بھی بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔